پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ انسان کی فطری صلاحیتوں کی نشو و نما اور ان کے لیے رکاوٹ بننے والے عناصر کی تطہیر کا عمل تزکیہ ہے۔ اصلاح و تربیت کا یہ دوہرا عمل ایک قرآنی اصلاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی کامیابی کے لیے اسی طریقے کی ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے پیش نظر ہر انسان اپنا تزکیہ کرے، یعنی تزکیہ ایک آفاقی تصور ہے۔ اس عمل پر چونکہ انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا انحصار ہے، اس لیے اس کی وسعت زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے۔ اس کی وسعتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اور اس کی گہرائیوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور اسی کے توسط سے وہ اصول اور بنیادیں بھی معلوم کی جا سکتی ہیں جن کے پیش نظر فرد کا تزکیہ مطلوب ہے۔ نشو و نما اور تطہیر کے اس عمل کا دائرہ انسانی معاشرہ بھی ہے۔ پرامن اور تعمیر و ترقی سے مزین معاشرے کی تشکیل اسی وقت ممکن ہے جبکہ بھلائیوں کا فروغ عام ہو اور برائیوں کا ازالہ یقینی بنایا جائے، جہاں لوگوں کا برائیوں کی یہ نسبت اچھائیوں کو اپنانا آسان ہو، لوگ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں اور ہر اس برائی سے سختی کے ساتھ نمٹتے ہوں جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ تزکیہ کے اس عمل کی وسعت تمام معاشرتی پہلوؤں پر محیط ہے۔ اگر وقت کا حاکم بھی معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہو تو اس کو بھی دعوت تزکیہ دیا جانا چاہیے۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے ہی آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین علامہ تیمور صدیق۔ ان سے کچھ سوالات کے جوابات جاننا چاہیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام میں تزکیہ نفس کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد۔ سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان، ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے۔ حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر۔ اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن، یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ علامہ تیمور صادق معروف عالم دین ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں، اور ہم کچھ بات چیت کریں گے تزکیہ نفس کے حوالے سے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، وقت دیا آپ نے پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیجئے کہ اسلام میں تزکیہ نفس کی اہمیت و ضرورت کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تزکیہ کے لغوی معنی جو لغت میں اس کے موجود ہیں وہ ہیں پاک کرنا کے۔ تزکیہ نفس سے مراد اپنے نفس کو پاک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز پر قرآن مجید میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے عملی طور پر اور اپنی احادیث میں اس کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات ارضی پر بھیجا تو 40 سال تک آپ سے دین کی تبلیغ کا کوئی تقاضا نہیں فرمایا، اور نہ ہی آپ کو لوگوں کی طرف دین کی طرف بلانے کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں انہیں دین کی طرف بلائیں۔ لیکن 40 سال تک کیا کرتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ نبی تو پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے، اس کا ہر لمحہ کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، کسی نہ کسی مقصد کے لیے وہ مبعوث کیا گیا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال قریش کے درمیان گزارے، کفار مکہ کے درمیان گزارے، وہ 40 سال صرف اپنا اخلاق دکھایا اور اپنے نفس کو دکھایا کہ کتنا پاک، صاف اور ستھرا اور طہارت والا نفس ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نفس دکھایا، اپنے نفس کی طہارت دکھائی، پاکی دکھائی، اپنا اخلاق دکھایا، تو اس کے ساتھ تمام دین کو لے کر کہ اس طرح کا بندہ جو اپنے نفس میں اتنا ستھرا ہے، اتنا صاف ہے، جب وہ کسی دین کے لیے بلاتا ہے تو یقیناً وہ دین سچا ہوگا، وہ کائنات ارضی کے رب العالمین کی طرف سے ہوگا، وہ اس رب کی طرف سے ہوگا جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارہا احادیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس کی طرف توجہ دو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ
التقویٰ ہا ہونا، کہ یعنی جس نے اپنے دل کو صاف کر دیا، کیونکہ تزکیہ کا لغوی معنی ہی صاف کرنا ہے، تو دل جہاں خواہشات کا جنم ہوتا ہے، جہاں خواہشات کا ڈیرا ہوتا ہے، جہاں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جس نے اس دل کو صاف کر لیا، گویا کہ اس نے اپنا سب کچھ صاف کر لیا۔ تو اب نفس کی جو تزکیہ کی اسلام کی طرف سے حکم ہے نفس کے تزکیے کا، تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے نفس کو پاک اور صاف ستھرا کریں، کہ جب ہمارا نفس پاک اور صاف ستھرا ہو جائے گا تو یقیناً دنیا کے سارے دوسرے کام بھی ہمارے سے اچھے طریقے سے انجام ہوں گے، اور ہم تمام کاموں کو بحسن خوبی انجام دے سکیں گے۔ جب تمام لوگ اپنے نفس کی پاکی کی طرف توجہ دیں گے تو ہمارے اندر سے جو باطنی مرض ہیں، جو باطنی امراض ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ نفس پاک ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے دل میں حسد نہیں ہوگا، ہمارے دل میں بخل نہیں ہوگا، ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی خواہشات نہیں ہوں گی، ہمارے اندر جناب کسی کی غیبت چغلی نہیں ہوگی۔ تو جتنی برائیاں اپنے نفس سے ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی جب ہم اپنے نفس کو صاف کریں گے۔ یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ ویسے تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنا احتساب خود کرے، اس بات کو تلاش کرے کہ اس کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا ایسی باتیں ہیں جس کو بہتر کیا جانا ضروری ہے، لیکن جب ہم اس چیز کو بہتر کرنے کی ٹھان لیتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرنے کا سوچ لیتے ہیں تو کیا وہ طریقہ اختیار کیا جائے یا کس طرح سے تزکیہ نفس کیا جائے؟ کیا اس کا اصول ہوگا، کیا اس کا طریقہ ہوگا، کیا وہ ایسی ہمیں ہدایات دی گئی ہیں جس پر چلتے ہوئے ایک فرد جو ہے وہ تزکیہ نفس کا عمل مکمل کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنا تزکیہ کس طرح کیا جائے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف نظر دوڑانی چاہیے، آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کس طرح اپنے اوقات کو گزارا، تمام رشتوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھے، دوستوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھے، خاندان والوں کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھے۔ تو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر ہم اپنا عمل دیکھتے ہیں، گویا ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ وہی عمل ہے جو ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں۔ تو اس سے انشاءاللہ یقیناً ہمیں اپنا محاسبہ کرنے میں مدد ملے گی۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی طرف جائیں گے، دیکھیں گے، نظر آئے گا کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ دوسرے کے ساتھ برائی نہ کرو، مصطفیٰ نے فرمایا جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے چاہو۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اور ان پر عمل کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا نفس صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اب اگر ہم اپنی برائیاں پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، ان کو جان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے اندر برائی ہے، تو سب سے پہلے اس کو ختم کس طرح کرنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا مہینہ اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ اگر کسی کے اندر ذاتی برائی ہے کہ دوسرے کی ذات کو تو اپنی اس برائی سے تکلیف نہیں دے رہا، لیکن اپنی ذات کو اس برائی سے تکلیف دے رہا ہے، وہ اس طرح کہ وہ برائی کر رہا ہے اور اپنی ذات اپنی جان کو جہنم کے اوپر واجب کر رہا ہے، تو وہ اپنی ذات کو تکلیف دے رہا ہے۔ اگر اس طرح کی برائی ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے ہے کہ جب صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کرتا ہے بندہ، اس وقت اس کا ذہن، اس کا دل کسی برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء سوئے ہوتے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن جب شکم سیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے تو جسم کے تمام اعضاء مچل جاتے ہیں اور بھوکے ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہی رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اگر ہمارے پاس اس کا کوئی حلال ذریعہ نہیں ہے اور ہمارے پاس ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کھاتے پیتے ہوئے اس اپنے عمل کو بہتر کر سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عام دنوں میں بھی روزے کی طرف آئیں، اور پھر رمضان المبارک سے جو ہم سیکھتے ہیں، جو وقت کی پابندی سیکھتے ہیں کہ کس وقت روزے کو افطار کرنا ہے، کس وقت روزے کو شروع کرنا ہے، 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہونے دیتے، اسی پریکٹس کو ہم اپنی تمام زندگی میں جب لاگو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمارے تمام کام حل ہوتے جائیں گے، ہماری تمام برائیاں ختم ہوتی جائیں گی اور ہمارے تمام مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ علامہ صاحب، کیا تزکیہ نفس کے نتیجے میں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کے اندر ان برائیوں سے کم برائیاں ہیں جو وہ دیگر لوگوں میں تلاش کرتا ہے، تو شاید اس کے اندر یہ سوچ پنپنے لگتی ہے کہ وہ دوسروں سے بہت بہتر ہے، بہت بالا ہے اور ان سے مختلف ہے۔ تو تزکیہ نفس کے نتیجے میں کیا ملائکہ یا عالم لاہوت سے رابطے کی کوئی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے، یا خود کو جو دوسروں سے برتر سمجھنے کا ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے؟ یہ درست ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟
دیکھیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اعلیٰ کسی صورت میں نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اقدس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ملا، حدیث قدسی ہے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ البر ردائی، کہ تکبر اور بڑائی صرف میری چادر ہے، تو کوئی دوسرا شخص اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ تو دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا اور خود کو بہتر سمجھنا تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اور اگر کسی بندے کو لگ رہا ہے کہ اس نے تزکیہ نفس کر کے یہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ بہتر ہو گیا ہے، تو اس بندے کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ بہتر نہیں ہوا بلکہ وہ زیادہ برائی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے اندر شیطان نے، اس کے نفس نے وہ فلسفہ اور وہ جناب انانیت پیدا کر دی ہے کہ اب وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگ گیا ہے۔ ایک بہت مشہور بزرگ اللہ کے ولی اپنے ایک نو عمر شہزادے کے ساتھ مسجد میں سے تہجد کی نماز ادا کر کے نکلے تو ان کا بیٹا راہ چلتے ہوئے آبادی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ ابا جان یہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں کہ ہم نے تہجد کی نماز مسجد میں آ کر ادا کی اور یہ لوگ سوئے پڑے ہیں۔ تو ان کے ابا جان جو ولی تھے اپنے وقت کے مشہور، ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگے کہ تم سے زیادہ بہتر وہ ہیں کہ وہ خاموشی سے سو رہے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں کر رہے، تم نے یہاں میرے ساتھ آ کر تہجد پڑھ لی اور اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھ لیا، ایک گناہ کیا، ان کی برائی کی، دوسرا گناہ کیا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہم دوسرے کو یہ سمجھیں کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے یا وہ ہم سے کمتر ہے، تو ہمیں فکر مند زیادہ ہو جانا چاہیے کہ اب ہم کسی اچھائی کی طرف، کسی بھلائی کے راستے کی طرف نہیں جا رہے بلکہ ہم اور زیادہ برائی کی طرف جا رہے ہیں، کہ یہ انانیت، تکبر اور غرور وہی گناہ ہے جس کی وجہ سے سب سے پہلے شیطان کو جنت سے بے دخل کیا گیا تھا، اس کو رجیم قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم ادا فرمایا تھا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو، تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن شیطان اس سے مکر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ شیطان تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس نے کہا قال انا خیر من، کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آپ نے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میری فطرت اور میری جو مادہ خلقیت ہے، جو حقیقت ہے، وہ آدم سے زیادہ بہتر ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو یہ تکبر وہی گناہ تھا جو کائنات کا سب سے پہلا گناہ ہے، اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ بہتر سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس ایک گناہ کی وجہ سے بروز قیامت تک اسے رجیم قرار دے دیا اور اپنی جنت سے بے دخل کر دیا۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دوسرے کو کسی صورت میں کبھی بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ کس طرح کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ اب کسی کے دل کو چیر کر تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر کتنا تقوی ہے اور کتنا نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس بندے کا معاملہ ہے، وہ خود بہتر جانتا ہے۔ تو ہم اگر اس طرح کی کوئی صورت اپنے ساتھ کرتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہو گیا ہوں، تو معذرت کے ساتھ یہ کوئی اچھائی اور بھلائی نہیں بلکہ یہ برائی کی طرف اور انتہائی برے کام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ خود کو سب سے کمتر سمجھتے ہوئے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے، اپنا معاملہ اور اللہ کا معاملہ سوچنا چاہیے۔ دوسرے بندوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا، ہمیں صرف اپنا مکلف بنایا گیا۔ ہم اپنا سوچیں، اپنا بھلا کریں، اپنی بہتری کریں، اپنے گھر والوں کا سوچیں، ان کا بھلا کریں، انہیں دین کی طرف لائیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی طرف لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا کروائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنا دی گئی ہے۔ دوسرے کے بارے میں سوچنا اور اس کی برائی کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ علامہ تیمور صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ مزید سوالات کے جوابات ان سے جاننا چاہیں گے، لیکن یہاں ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد کچھ ایسے مزید سوالات ہیں جو یقیناً آپ اور ہم رمضان المبارک کے دوران جو ہے وہ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے اس بابرکت مہینے میں خود سے وہ برائیاں ختم کر سکیں۔ ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ووسا ٹی وی کی رحمت رمضان کی خصوصی نشریات۔ نیو یارک کے باسیوں سحر و افطار کیجیے ووسا ٹی وی کے ساتھ۔ نیو یارک کے مقامی وقت کے مطابق 5 وقت کی اذان اور رمضان کریم کی افادیت اور فضائل پر مبنی پروگرام اب دیکھیے اپنے پسندیدہ IPTV باکسز اور ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن پر۔ رحمت رمضان کے خصوصی سلسلے کا حصہ بننے کے لیے آپ ووسا ٹی وی کی براہ راست نشریات wosa.tv پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ووسا ٹی وی۔
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अल्लामा तैमूर सिद्दीक़ हमारे साथ मौजूद हैं। बात हम कर रहे हैं तज़किया नफ्स के हवाले से कि क्या हमें इसके बारे में तालीमात दी गई हैं, क्या हमें शरीयत में, इस्लाम में, दीन में इसके हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं। इस पर हमने कुछ बातचीत की, कुछ मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अल्लामा साहब ये बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला क्या क़यामत के दिन भी इंसानों का तज़किया फ़रमाएगा? किस तरह से ये तज़किया किया जाएगा, या फिर हमें ज़िंदगी में ही ये मोहलत दे दी गई है कि हम किस तरह से अपना तज़किया कर सकते हैं? जब इंसान मौत का जायका चक्कर क़ब्र में आलम बरज़ख की तरफ जाता है तो सबसे पहले अल्लाह के क़ुर्ब वाले बंदे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ी और बख्शिश अता फ़रमाई होती है तो वो दुनिया से ही पाक जाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कुछ गुनाहों की वजह से अज़ाब क़ब्र में मुब्तला होकर अल्लाह तबारक व तआला उनको पाक कर देता है और बरज़ क़यामत उनको जन्नत की तरफ दुखूल अता फ़रमा देगा, तो वो पाक लोग हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बरोज़ क़यामत मग़फ़िरत और बख्शिश के हक़दार बनेंगे अपने आमाल के सबब अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से, और कुछ ऐसे होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत से जन्नत के हक़दार बनेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो तमाम औलिया, उलमा और जो अल्लाह की बरगुज़ीदा शख्सियात हैं, अल्लाह की प्यारी हस्तियाँ हैं, उनके शफ़ाअत से जन्नत के हक़दार बनेंगे। तो पाकी असल दिल की पाकी है। जब इंसान के दिल की पाकी अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फ़रमा देगा तो वो दुनिया के अंदर भी मिल सकती है, क़ब्र के अंदर भी मिल सकती है और बरोज़ क़यामत भी मिल सकती है। हाँ, इस तरह का एक कौल है कि जिन लोगों को जहन्नुम से निकाला जाएगा तो उन्हें एक जगह से पाक कर कर जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। तो कुछ लोगों को जहन्नुम से भी अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत के सदक़े में निकालेगा कि जब प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उन उम्मतियों की जो जहन्नुम में होंगे चीखो पुकार सुनेंगे, आहुज़ार सुनेंगे तो उनके लिए बेचैन हो जाएंगे, फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी मुआफ़ करेगा। तो तज़किया नफ्स दुनिया में करने की चीज़ें हैं, बरोज़ क़यामत या क़ब्र के अंदर तो हमारे इख्तियार में ये चीज़ें नहीं होती। हमें दुनिया के अंदर ख़ुद को पाक करना है और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इंशाअल्लाह जब हम पाकी की तरफ बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो पाकी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही हमें अता होगी। हम पाकी की तरफ बढ़ेंगे, पाकी अता करने वाली ज़ात उसकी है। हम उसकी बारगाह में दुआ करेंगे, हाथ बुलंद करेंगे, इल्तिजा करेंगे, गिरिया उजारी करेंगे कि मालिक हम तेरे मोहताज हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो रब्बे करीम इंशाअल्लाह हमारे दिलों को पाक करेगा, हमारे नफ्स को पाक करेगा, हमारी रूह को पाक करेगा। तो जब इस तरह हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हमारे सारे काम पाक सुथरे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे और मुआशरा एक बेहतरीन सिमत में चला जाएगा। तो कोशिश यही करनी है कि दुनिया के अंदर रहते हुए अपने आप को पाक करना है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला जिसको बरोज़ क़यामत मग़फ़िरत और बिशारत अता फ़रमाता रहेगा वो पाक होकर जन्नत में जाता रहेगा। कि जिसको मग़फ़िरत मिली उसका दिल कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर ज़रूर पाक ही होगा। कि ख़बीस दिलों को और गंदे मेले दिलों को जिनको मुनाफिक कहा जाता है, ख़बीस दिल वो होते हैं जो बज़ाहिर इस्लाम दिखाते हैं और दिल में कुफ़्र भरा होता है, जो बज़ाहिर मोमिन बनते हैं लेकिन दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी होती है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की गुस्ताखी होती है, उनको मानते ही नहीं है सिरे से। तो वो होते हैं ख़बीस दिल। जो शख्स मानता है गुनाह फिर भी हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल के अंदर पाकी तो रखी है, बरोज़ क़यामत उसी पाकी के सदक़े इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फ़रमा देगा। अल्लामा साहब ये बताइए कि जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो जो हमें नॉन मुस्लिम्स नज़र आते हैं, जो हमें और दीगर मज़ाहिब के लोग नज़र आते हैं, वो इस्लामी तालीमात से काफ़ी बहरामंद नज़र आते हैं और उन तमाम तर चीज़ों पर अमल दरामद यकीनी बना रहे होते हैं जिसके अहकामात मुसलमानों के लिए दिए गए हैं। क्या आप समझते हैं कि जो मग़रिब का ये नज़रिया है इंसानियत का, इस्लाम के लिए ये ख़तरा बन रहा है, या जिस तरह से वो इंसानियत को आगे इसको बचाने के लिए अमल दरामद करते नज़र आते हैं तमाम तर तालीमात के ऊपर, ये इस मज़हब के लिए, दीन के लिए जो है वो मुस्तक़बिल में कोई ख़तरा बन सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने सबसे ज़्यादा इंसानियत की अहमियत को उजागर किया है। इंसानियत को सबसे ज़्यादा इस्लाम ने अहमियत दी है और तमाम रिश्ते जितने हुकूक़ इंसानियत के साथ मुतअल्लिक़ हैं उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी अहमियत से इनको उजागर किया है कि तुम हुकूकुल्लाह के मामले में हमारे पास आओगे तो हम मुआफ़ तो कर देंगे, लेकिन जब हुकूकुल इबाद के मामले में हमारी तरफ आओगे तो हम मुआफ़ नहीं करेंगे, बल्कि वो बंदे, वो अब्द जिनका तुमने हक़ मारा है, जिनके साथ तुमने नाइंसाफ़ी की है या जिनके साथ तुमने जनाब कोई ज़्यादती जुल्म किया है, तो उनसे जाकर मुआफ़ी मांगो। इससे बढ़कर इंसानियत को और क्या उजागर किया जाएगा कि बरोज़ महशर हो, क़यामत का दिन हो, रब्बुल आलमीन जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, उस दिन
اکیلا بادشاہ. آج جتنے بادشاہ دنیا کے اندر ہیں یہ سب فنا ہو جائیں گے, ہر طاقت فنا ہو جائے گی, وہ رب کریم باقی رہے گا, سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہوگا, وہ جو چاہے جس کو چاہے جس طرح چاہے نوازے. لیکن اس دن بھی وہ انسانیت کو وہ مقام عطا کرے گا کہ وہ کہے گا کہ تم نے کسی کا حق مارا ہے تو اس کی طرف واپس پلٹ جاؤ اور اس سے معافی مانگو. وہ کہے گا تم نے کسی کو گالی دی ہے, ایذا دی ہے, تکلیف پہنچائی ہے تو واپس اس کی طرف پلٹ جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو, آپ بتائیں آپ کس کو مفلس سمجھ رہے ہیں, کس کو مفلس کہہ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا مفلس بروز قیامت وہ شخص ہوگا جو اب جب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کے پاس ڈھیر ساری نیکیاں ہوں گی, حج ہوں گے, عمرے ہوں گے, لیکن رب کریم پھر ان لوگوں کو بلائے گا جس کے ساتھ اس کے حقوق تھے. تو اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, اللہ کریم اس کی نیکیاں اٹھا کر اس گالی جس کو دی تھی اس کو دے دے گا. جس کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اللہ کریم اس کی نیکیاں اٹھا کر اس شخص کو دے دے گا. اسی طرح کرتے کرتے اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, پھر جن کے ساتھ زیادتی اور برائی کی ہے ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. تو اب مجھے بتائیے کہ بروز قیامت ہو, روز محشر ہو, دنیا کے اندر تو پھر کیا بات کرنی, وہ روز محشر جب خالق اس تمام کائنات کا حساب کرنے کے لیے ہوگا تو اس دن بھی اللہ کریم انسانیت کو اتنا مقام اور مرتبہ دے رہا ہے کہ آؤ جس شخص کو جس طرح سے جتنی تکلیف پہنچی ہے تو اس کا حساب لے لو, اپنا بدلہ لے کر جاؤ. تو انسانیت کا اس سے بڑھ کر اور کیا سبق ہوگا, اور کون سا دین انسانیت کا اس سے بڑھ کر سبق ہوگا. رہی بات مغرب کی, تو مغرب نے جو انسانیت کو سب سے اوپر لایا ہے ان کے اندر ایک بہتری آ رہی ہے. تو جواب شکوہ کے اندر علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت اس کو بیان کیا تھا کہ مسلم آئین ہوا کافر تو ملے خور و قصور, کہ وہ آئین تو ہمارا تھا, وہ قانون ہمارا تھا جو انہوں نے امپلیمنٹ کر لیا ہے, جو انہوں نے اپلائی کر دیا ہے, وہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس طرح حقوق العباد کو ہمیں نبھانا چاہیے تھا جس طریقے سے وہ نبھا رہے ہیں. اب انسانیت کے بعد جب کفار تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا کے اندر کیا حالت تھی. سب سے پہلے عورتوں کو پیدا ہوتے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس کے بعد جناب جب کوئی کسی قبیلے میں کوئی عورت پرورش پا بھی لیتی تو اس کے ساتھ ایسا ناروا سلوک اختیار کیا جاتا تھا کہ گویا وہ پاؤں کی جوتی ہوتی ہے. تو یہ اسلام جب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ الفاطمہ بضعۃ منی, کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سامنے وہ لوگ بیٹھے تھے جو اس معاشرے کے اندر سے ہو کر آئے تھے جہاں بیٹی کا نام لینا غیرت پر قتل کر دیا جانا تھا. تو اس معاشرے کے اندر کھڑے ہو کر پیارے مصطفیٰ نے عورت کی اہمیت کو اجاگر کیا. تو انسانیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی. اس معاشرے میں جب عورت کی کوئی زندگی نہیں, کسی کا کوئی مقام نہیں, ایون کہ یہاں تک لوگ اپنی باپ کی بیوہ کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے, اپنی ہونے رضائی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا کرتے تھے. تو اس انسانیت کو پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک راستہ دکھایا, اس انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی طرف لایا. تو اسلام سب سے بڑھ کر انسانیت کا درس دیتا ہے. اگر کوئی شخص اس کو نہیں سمجھتا تو گویا وہ اسلام سے نابلد ہے, ناواقف ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کی طرف آئے اور دیکھے کہ اسلام انسانیت کا کتنا درس دیتا ہے, اسلام کیسا درس دیتا ہے. فرماتا ہے کہ تم اپنے گھر پر کھا رہے ہو, اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے یا وہ غریب ہے, وہ اتنا خوشحال نہیں ہے, تنگ دست ہے کہ وہ تمہاری طرح اچھی چیزیں لا کر کھائے, تو یا تو تم اس کو نکال کر تھوڑا اپنی طرف سے دے دو. اگر تمہارے اندر بھی اتنی اہمیت, اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے اسے کچھ دے سکو, تو پھر یہ چاہیے کہ اگر تم گوشت پکا رہے ہو تو اس طرح پکاؤ کہ اس کے گھر خوشبو نہ جائے. پھل لا رہے ہو تو ان کے چھلکے اٹھا کر اس طرح نہ پھینکو کہ اس کے بچوں کی نظر پڑے. اب مجھے بتائیے, پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کا بچہ تھوڑا سا لاپتہ ہو گیا تھا. تو جب اس کا بچہ اسے ملا, بہت سے بچوں میں کھیل رہا تھا, وہ صحابی بھاگتے بھاگتے آئے اور زور سے اپنے بچے کو بلایا, چیخ کے اپنے بچے کو بلایا اور اپنے سینے سے لگا لیا. تو مصطفیٰ نے منع فرمایا, کہا اس طرح لوگوں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو. صحابی حیران ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی, ہمارے بچے ہم پیار کریں گے ان کو کیسے نہ کریں, یہ کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. فرمایا کیونکہ جہاں تم اپنے بچے کو پیار کر رہے ہو وہاں کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہوں گے. اسی لیے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنے گھر والوں سے پیار نہ کرو زیادہ, اپنی بیویوں سے پیار لوگوں کے سامنے نہ کرو, کہ بعض ایسے بھی ہوں گے جن کے شوہر مر چکے ہوں گے, جو طلاق یافتہ ہوں گے یا جو شوہر والے نہیں ہوں گے, تو ان سب کے دل کے اندر ایک کسک پیدا ہو جائے گی, ایک تکلیف پیدا ہو جائے گی. ان بچوں کے اندر جو یتیم ہوں گے, کسی بچے کا باپ کے ساتھ پیار دیکھ کے ان کے دل کے اندر تکلیف پیدا ہو جائے گی. تو اسلام تو اس تکلیف سے بھی منع کرتا ہے. اسلام تو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنا خیال رکھتا ہے کہ چھلکے تک نہ پھینکو. اسلام تو اتنا امن اور درس کا دین ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام انسانیت کے خلاف ہے, اسلام انسانیت کو اہمیت نہیں دیتا, تو وہ اپنی غلطی پر ہے. اسے چاہیے کہ اپنی معلومات درست کرے, اور اسلام کو اگر اس پر ججمنٹ ہی کرنی ہے, کمنٹ ہی کرنے ہیں, تو سب سے پہلے اسلام کا کمپلیٹ
کمپلیٹ مطالعہ اس کا ہونا ضروری ہے. اگر مطالعہ کرنے کے بعد اسے کوئی نقص نظر آتا ہے تو پھر آ کر بتائے, کیونکہ یہ جتنے لوگ اس طرح کے کہنے والے ہوتے ہیں وہ اسلام کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہوتے. ویسٹرن کلچر تو ویسٹرن کلچر, ہمارے یہاں ایسٹرن کلچر کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہوتے ہیں, انہیں معلومات ہی نہیں ہوتی اسلام کی تعلیمات کی. علامہ صاحب, بلا شبہ رمضان المبارک ایک بہترین موقع ہے جب ہم اپنی عادات و اطوار میں تبدیلی لاتے ہوئے دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ عموماً رمضان کے بعد سب کچھ فراموش کر کے معمول کی ڈگر پر آ جاتے ہیں اور وہ تمام تر پریکٹسز جو اس پورے مہینے میں ہم جاری رکھتے ہیں اس کو ہم کنٹینیو نہیں کر پاتے, اور کچھ ایسی حالات یا تو رونما ہو جاتے ہیں یا کچھ ہماری لاپرواہیاں ہوتی ہیں کہ ہم ہر وہ چیز بھلا دیتے ہیں جو رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں, نیکیوں کا عمل جاری نہیں رکھ پاتے. تو کس طرح سے اس میں بہتری ممکن ہے, کیسے ہم ان تمام تر عادات کو کنٹینیو کر سکیں اور دیگر تمام تر مہینوں میں بھی جو ہم رمضان میں جو ہے وہ اس کو یقینی بناتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ایسا ہوتا اس وقت ہے کہ جب ہم رمضان المبارک میں بھی اپنی زندگی ان عقائد کے مطابق اور ان احکام کے مطابق نہیں گزارتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور جو پیارے مصطفیٰ نے اپنی حدیث میں بتائے. اگر ہم ایسا کریں کہ ان احکامات کے مطابق ہی اپنی زندگی بعین ہی بسر کریں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی ہم برائیوں کی طرف چلے جائیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عطا کیا کہ صبح سے شام تک بھوکے رہو, اپنی خواہشوں کو مارو. تو جب انسان ایک وقت میں صبح سے لے کر شام تک تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیتا, حالانکہ اسے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا, صرف رب ہی دیکھ رہا ہوتا ہے, تو گویا وہ اس بات کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے, وہ اس بات کو اپنے دل کے اندر مضبوط رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہر وقت, ہر لحظہ, ہر آن ملاحظہ فرما رہا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اگر اس کے اندر یہ ایمان بعین ہی رمضان میں پیدا ہو گیا اور 30 دن اس نے اس کی پریکٹس کی ہے, تو ممکن ہی نہیں کہ رمضان کے بعد وہ اس اعتقاد کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے. اگر وہ نکال دیتا ہے تو اسے یہی سوچنا چاہیے کہ وہ رب جو ایک گھونٹ پانی کا, ایک قطرہ پانی کا حلق سے اتاروں تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے. وہ مجھے لمحہ بلمحہ ملاحظہ کرنے والا رب اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے, اب بھی میں اس کا ویسا ہی بندہ ہوں جیسا رمضان المبارک میں تھا. پھر سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریکٹس کروا رہے ہیں کہ تم رات کو سحر کے وقت اٹھو, میری عبادت کے لیے اٹھو. تو جب ہم رمضان میں 30 دن یہ پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہم رات میں آدھی رات کو اٹھتے ہیں, کھانا پینا کھا رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ رہے ہیں, تو عام دنوں میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی طرح جو ہماری عادت تھی اس سحری کے وقت میں اٹھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, التجا کریں, دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں اس سے مانگیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا. جس طرح ہم رمضان میں لڑائی جھگڑے سے بچیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا حکم ہے کہ حضور نے فرمایا فلا یرفس ولا یجہل, کہ نہ کوئی جسمی برائی کرو, کہ اپنے جسم سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو برا ہو, اور نہ ہی اپنی زبان سے کوئی ایسا کام کرنا ہے جو برا ہو, کسی کی غیبت, چغلی, برائی کچھ بھی نہیں کرنا. تو اگر ہم رمضان میں اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں 30 دن تک, تو پھر انشاءاللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی اس پر عمل پیرا ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان میں بھی عام دنوں کی طرح اپنی روٹین لائف کی طرح وقت کو گزار رہے ہوتے ہیں, ہم صرف روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, باقی ہمارے تمام اعمال اسی طرح ہوتے ہیں, ہم گھروں پر بیٹھ کر دوسرے کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کسی کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں, فحش گوئی کر رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے ہم رمضان میں بھی نہیں بچتے. جب ہم اس پریکٹس کو رمضان میں کرنا شروع ہو جائیں گے اور ان تمام چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں, منع کر دیا گیا ہے, ان سے رمضان میں بچیں گے, تو انشاءاللہ 30 دن بعد بھی وہ ہماری پریکٹس پورے سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہمیں تمام اور ہر قسم سے کی برائی سے بچنے میں معاون ثابت ہوگی, مددگار ثابت ہوگی. بہت شکریہ علامہ تیمور صدیق ہمارے ساتھ موجود تھا آج کے اس پروگرام میں, اور ہم نے کچھ بات چیت کی تزکیہ نفس کے حوالے سے, اور جو جوابات ہم نے سنے ان سے یقیناً اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق موجود ہے, دینوی اعتبار سے بھی, دنیاوی اعتبار سے بھی, اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہم نہ صرف کسی ایک مہینے میں خود کو معاشرے میں بہتر فرد ثابت کر سکتے ہیں, بلکہ اور دیگر سال کے مہینوں میں بھی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اندر موجود برائیوں کو ختم کرتے ہوئے معاشرے کا ایک کارآمد فرد ثابت کر سکتے ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.